मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और हम देख रहे हैं कि तबाही के दहाने पर पहुंचने वाला नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मुतासिर होकर बिगड़ रहा है तो वो सोशल मीडिया है। वक्त को ज़ाय करने का अगर मामला देखें तो भी सोशल मीडिया, गंदी पिक्चरों का मामला देखें तो भी सोशल मीडिया, अफकार नज़रियात के अंदर गंदगी का मामला देखें तो वो भी सोशल मीडिया, और बच्चियों का भाग जाने का मामला भी देखें तो भी सोशल मीडिया, अच्छे और बुरे की तमीज किए बगैर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मामला भी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और न जाने इस किस्म की सोशल जितनी भी वेबसाइट्स या जितने भी सोशल मीडिया का मामला है, उसके जरिए आज नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अल्लाह वालों की याद की महफिलें सजाना ये बेपनाह जरूरी है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। ये बड़ी तेजी के साथ फेसबुक पर हम दोस्त बनाते हैं, बड़ी तेजी के साथ इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर्स को हम बढ़ाते हैं, बड़ी तेजी के साथ दिगर वेबसाइट्स पर और दिगर सोशल मीडिया और सोशल ऐप के जरिए हम जो है ताल्लुकात बढ़ाते नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है, फितरत इंसानी का तकाजा है कि वो किसी को दोस्त बनाए, किसी से अपने दिल की बात कहे, किसी से अपना राज शेयर करे और किसी को अपने दिल की बातें सुनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोस्ती इंसान की फितरत है। इंसान चाहता है कि उसका कोई ना कोई दोस्त हो। एक नन्हा सा बच्चा जो स्कूल पढ़ता है, वो नन्हा सा बच्चा भी किसी को अपना दोस्त बनाता है और उसके भी दोस्त हुआ करते हैं। ताजिर तिजारत के मैदान के अंदर जिंदगी के लम्हात गुजारता है, वहां भी उसके दोस्त होते हैं। कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज में जिंदगी गुजारता है, वहां भी उसके दोस्त होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ता है उसके भी दोस्त होते हैं। टीचर जो होते हैं उनके भी दोस्त होते हैं। ताजिर जो होते हैं उनके भी दोस्त होते हैं। गर्ज कि अगर आप देखें तो दुनिया में दोस्ती करना यह इंसान की फितरत में होने की वजह से इंसान दोस्ती करता है। अब दोस्त बनाने के लिए इंसान क्या चीज को देखता है, किसको दोस्त बनाना पसंद करता है? कभी कोई इंसान ये सोचता है इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो इससे दोस्ती की जाए, कभी इंसान सोचता है ये ज़हीन है इससे दोस्ती की जाए, कभी इंसान सोचता है इसके पास माल की फरावानी है इससे दोस्ती की जाए, कभी इंसान सोचता है कि इसके ताल्लुकात बड़ों से हैं इससे दोस्ती की जाए। ये हमारी दोस्ती का एक मेयार है, इस बुनियाद पर हम दोस्ती करते हैं। आखिर किसी की रसाई किसी बड़े तक हो, उससे दोस्ती करने की वजह क्या होती है? ताकि मुसीबत आए तो वो दोस्त हमें काम आए, पैसे की जरूरत हो तो ये दोस्त काम आए, ताल्लुकात का मामला हो तो ये दोस्त काम आए। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बुनियाद पर इंसान दोस्ती करता है। आज बहुत सारे नौजवान बुराई के दलदल में डुबाने वाले दोस्तों की तलाश में रहते हैं। आवारा गर्दी कराने वाला दोस्त, बदकिरदारी के अड्डों पर ले जाने वाला दोस्त, लड़कियों से ताल्लुक उस्तवार कराने वाला दोस्त, बदकिरदारी के मकाम पर ले जाने वाला दोस्त, इस तरीके के दोस्त बनाते हुए नौजवान नजर आते हैं। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारी दोस्ती जितनी भी हम करते हैं और दोस्त बनाने के लिए जो फिक्र हम लेकर के चलते हैं कि इस बुनियाद पर हम किसी से दोस्ती करें, नतीजतन ऐसा होता है कि जिनसे हमने दोस्ती की है अगर वो आवारा है तो उसकी दोस्ती से हम आवारा बन जाएंगे, अगर वो बदकिरदार है उसकी बदकिरदारी की वजह से हम बदकिरदार बन जाएंगे, अगर वो सरमायादार है तो एहसास कमतरी की बुनियाद पर वो जिस तरफ हमें ले चलेगा हम उधर चले जाएंगे, और अगर कोई सियासतदान है तो उसकी दोस्ती की बुनियाद पर यह भी हो सकता है कि वो हमारा इस्तेहसाल करे और हम उसके इस्तेहसाल के शिकार हो जाएं। याद रखें दुनिया में जितने भी दोस्त हम बनाते हैं उन दोस्तों का मामला ये होता है कि वो दोस्त अपना फायदा सोचते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली होती है। जब कोई उनसे दोस्ती करता है तो वो अपना फायदा नहीं सोचते, जो दोस्ती करता है उसका फायदा सोचा करते हैं, जो मोहब्बत करता है उसका फायदा सोचा करते हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान की फितरत में दोस्ती रखी है। अब आइए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस में दो किस्म के दोस्तों का मेयार अता फरमाया है और दो किस्म के दोस्तों के हवाले से जिक्र फरमाया है। एक शैतान के दोस्त, एक रहमान के दोस्त। अल्लाह अकबर। शैतान के जो दोस्त होते हैं वो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते,
शैतान के जो दोस्त होते हैं वो कोई मुसीबत में काम नहीं आ सकते, शैतान के जो दोस्त होते हैं वो किसी परेशानी में साथ नहीं दे सकते, शैतान के जो दोस्त होते हैं वो जन्नत के रास्ते पर नहीं ले जा सकते, शैतान के जो दोस्त होते हैं वो इंसान को कुदरत से दूर कर देते हैं, शैतान के जो दोस्त होते हैं वो जहन्नम के दहकते हुए शोलों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो रहमान के दोस्त होते हैं उनकी शान बड़ी निराली होती है, उनके करीब बैठो तो खुदा याद आ जाता है। जो रहमान के दोस्त हैं उनकी सोहबत में बैठो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र का जज्बा पैदा हो जाता है। जो रहमान के दोस्त हैं उनकी सोहबत में बैठो तो गंदे ख्याल नहीं आते, पाकीज़ा ख्याल से दिमाग मुनव्वर हो जाया करता है। जो रहमान के दोस्त हैं उनके करीब बैठो तो कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाता है। जो रहमान के दोस्त हैं उनका दामन थाम लो तो मुस्तफा का दामन मिल जाता है, और मुस्तफा के दामन के सदके में अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाया करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों को पहचानेंगे कैसे? रहमान के दोस्त को, अल्लाह के दोस्त को पहचानेंगे कैसे? कोई अलामत कुरान ने बताई, कोई निशानी अल्लाह ने बताई कि ये रहमान के दोस्त हैं? हां, कुरान अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि इस किताब में इंसानों की जितनी क्वालिटी पूरी दुनिया में पाई जाती है, हर क्वालिटी का जिक्र इंसान की कुरान मुकद्दस में मौजूद है। और सिर्फ जिक्र ही नहीं, उनकी फितरत का भी जिक्र है, उनकी आदतों का भी जिक्र है, उनकी खसलतों का भी जिक्र है, ताकि इंसान पहचानना तुम्हें दुश्वार ना हो। तुम कुरान की रोशनी में हर इंसान को पहचान सकते हो, बल्कि खुद को भी पहचानना हो कि हम क्या हैं, तो किसी और से फतवा लेने की जरूरत नहीं। कुरान पढ़ो, अपनी पहचान खुद ब खुद तुम्हें नसीब हो जाएगी। अल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं फीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है। अफला ताक़िलून, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? अब आइए, एक होता है इंट्रोडक्शन इंसान खुद अपना कराए, और एक होता है इंट्रोडक्शन कोई दूसरा कराए। अल्लाह वालों का इंट्रोडक्शन अल्लाह वाले खुद नहीं करा रहे, अल्लाह वालों का तारुफ अल्लाह कर रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर जमीन पर तुम्हें देखना हो कि रहमान के दोस्त कौन हैं, रहमान के बंदे कौन हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हें कुरान की रोशनी में बताता है कि ये रहमान के दोस्त हैं, और जब तुम्हें ये सिंबल नजर आ जाए, जब तुम्हें ये सिफात नजर आ जाए, तो समझ लेना कि ये रहमान के दोस्त हैं। और फिर अल्लाह जब किसी को दोस्ती का ताज अता करता है तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है, उसे समझने की कोशिश करें। आइए कुरान मुकद्दस में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने जिसे दोस्ती का ताज अता फरमाया, उन दोस्तों की सिफात क्या हैं। तो आप याद रखें, उन दोस्तों की इबादत का तस्करा कुरान बाद में करता है, पहले उनके चाल चलन का तस्करा करता है। अल्लाह अपने दोस्तों की चाल चलन का तस्करा पहले करता है और इबादत का तस्करा बाद में करता है। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो खरामा खरामा चलते हैं, मतानत के साथ चलते हैं, संजीदगी के साथ चलते हैं। आप किसी की चाल देखकर पहचान जाएंगे कि यह शरीफ है कि बदमाश है। अगर बदमाश होगा अकड़ के चलेगा, सीना खोल कर चलेगा, आप देखकर कह देंगे कि यह अकड़ वाला इंसान बदमाश नजर आ रहा है। लेकिन अल्लाह के वली जब जमीन पर चलते हैं तो उनकी चाल बता देती है कि ये रहमान के बंदे हैं, उनका चलना बता देता है कि ये रहमान के बंदे हैं। इसलिए कि हमारा दीन सिर्फ नमाज का तरीका नहीं बताता, चलने का तरीका भी बताता है। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। तो अल्लाह वाले सजदों के ही आदी नहीं होते, बल्कि अल्लाह की किताब पर इस तरह से अमल करते हैं कि चलने का उनका अंदाज भी कुरान के मुताबिक नजर आता है। जो कुरान ने चलने का अंदाज उनका बताया। अब जाहिर सी बात है कि जब चलेंगे तो अनपढ़ भी मिलेंगे, पढ़े लिखे भी मिलेंगे, गंवार भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। आप देखते होंगे आदमी चलता है तो अनपढ़ और गंवार लोग भागते हैं, धक्का मारते हैं, ये करते हैं, वो करते, निकल जाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलते हैं तो कहते हैं यार तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है। इस किस्म की बातें रोज सुनने को मिलती होंगी। तो दूसरे इंसानों की पोजीशन यह होती है कि जब कोई
کسی سے ٹکر مار دیتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اور جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، دھکا مار دیا، تو عام انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ، اور اللہ معاف فرمائے ہماری سوسائٹی کی پوزیشن خاص طور پر یہ ہے کہ گالی سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں اگر اس وقت تقریر کروں کہ غصہ پی لینے کی یہ فضیلت ہے، اور پوری تقریر آپ سن لیں اور آپ کھڑے ہوں اور آپ کے پیر پہ کوئی پیر رکھ دے، ساری تقریر زیرو ہو جائے گی، آپ کا غصہ آسمان پر نظر آئے گا۔ اللہ والوں کی شان جدا ہوتی ہے جب وہ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جاتا ہے یا دھکا دے دیتا ہے یا سننے کے ان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے تو یوں کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی، رحمان کے بندے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں کو سلامتی کی دعا دے کر کے نکل جاتے ہیں، جاہلوں کو سلامتی کی دعا دے کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو قرآن نے ولیوں کا چلنا پہلے بتایا، ان کی چال پہلے بتائی، پھر ان کی رات کی عبادت۔ اب قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، ان کی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، ان کی رات قیام میں گزر جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بستر پر اچھا لگتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو مصلی پر اچھا لگتا ہے۔ ہمیں بستر پر پڑے رہنے میں سکون ملتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے میں سکون ملتا ہے اور سجدے میں سکون ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے دوستی ہوتی ہے انسان اپنے دوست کا قرب پسند کرتا ہے کہ میرے دوست سے میں قریب رہوں۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن نے پہلے سجدے کا ذکر کیا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا، سجدے کا ذکر کیا، اور حضور فرماتے ہیں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ سے دور ہونا نہیں چاہتے، وہ سجدے میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور وہ قیام میں اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ قیام بھی کیسا، جب غوث پاک کے قیام کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 15 سال تک 2 رکعت کے اندر پورا قرآن میرے غوث نے ختم کیا ہے، 15 سال تک، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے۔ تو قرآن نے ولی کی آئیڈنٹیٹی جو بتائی ہے اس اعتبار سے ولی کو سمجھو۔ جب اس اعتبار سے ولی کو سمجھو گے اور جب ان کی دوستی کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لو گے تو یہ عام دوستوں جیسے دوست نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی سے جب کوئی دوستی کرتا ہے اور ان کی محبت کا جب کوئی دم بھرتا ہے تو اللہ کے ولی اس دوستی کو زمین تک نہیں نبھاتے، جنت تک نبھاتے ہیں، جنت تک۔ دنیا کے انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ سامنے رہے تو مدد کر سکتا ہے اگر دوست ہم نے بنایا ہے تو، اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ دور بھی رہے اور ان کا دوست انہیں یاد کرے تو وہ مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی علامت یہ بتائی گئی، ان کی پہچان قرآن نے یہ بتائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ ان کی شان ہے۔ اور اللہ اکبر، سب سے عظیم شان یہ بتائی گئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے اپنے معبود برحق کے، وہ کسی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کسی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے، کسی طاقت کے سامنے ان کو جھکنے کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ ہر طاقت کے سامنے جو ڈٹ جایا کرتے ہیں اور کسی کا خوف جن کے دل کے اندر نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب
پھر قرآن نے بتایا یہ اللہ کے ولی کے دل کے اندر بے خوفی پیدا کیسے ہوتی ہے. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ولی کے دل میں بے خوفی کیسے پیدا ہوتی ہے, ولی کے دل سے ڈر کیسے نکل جاتا ہے, ولی کے دل کے اندر کسی کا خوف کیوں نہیں ہوتا. طاقتور کوئی سامنے آ جائے ولی نہیں ڈرتا, اسلحے سے لیس کوئی سامنے آ جائے ولی نہیں ڈرتا, فوج لے کر کوئی سامنے آ جائے وہ نہیں ڈرتا. وجہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن کہتا ہے آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے, ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹ سے پرہیز کرو, عمل نہیں کرتے. آج ہم قرآن مقدس کی آیت سنتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم نہیں کرتے. آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے. آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم, عمل نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. لیکن آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے ولیوں کی شان یہ بیان فرمائی ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ اکبر. اب متقین کی پہچان قرآن نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اب اللہ کی دی ہوئی حلال روزی کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں ولی بے خوف کیوں ہوتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے ہم اور آپ ڈرتے ہیں نا, اللہ کے ولی نہیں ڈرتے. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اخبار پڑھیں یا نیوز دیکھ لیں تو نیندیں اڑ جائیں. اور امام حسین کا حال یہ ہے کہ 22,000 کا لشکر پیشانی پر پسینہ بھی نہیں. یہ بے خوفی کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو دکھا کر, چھپا کر, رات میں, دن میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اگر شارٹ میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں ولیوں کو دینا اچھا لگتا ہے, لینا اچھا نہیں لگتا. اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو جنت تک دے دیتے ہیں, جب وہ دینے پر آتے ہیں تو قطبیت تک دے دیتے ہیں, جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ابدال کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں, اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں. اللہ نے ولیوں کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے. یہ ولی کی شان ہوتی ہے. اسی لیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش بتاتے ہیں, اپنی تمنا بتاتے ہیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال کر دے. تو فرماتے ہیں 2 عمل مجھے نظر آئے, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا. اب غوث پاک کی تمنا سنو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے بے پناہ دولت عطا فرما دے تو میں ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, ولی کے دل میں لالچ نہیں ہوتی, ولی کے دل میں طمع نہیں ہوتی, ولی کے دل کے اندر کسی سے امید نہیں ہوتی. ولی اگر امید لگاتا ہے تو اپنے رب سے امید لگاتا ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کے ذہن کو موضوع کے قریب کرنے کی کوشش کروں. آپ مجھے بتائیے, میں بھی ادارہ چلاتا ہوں, آپ میں سے بھی بہت سارے ادارے چلاتے ہوں گے. آپ ذرا سوچو سال کا بجٹ جو ہوتا ہے اس بجٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے پر گئے, آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے گئے, ان کو فضیلت بتاتے ہیں. ایک حافظ کی تعلیم کے خرچے کا اتنا ثواب ہے, ایک عالم کو پڑھانے کا اتنا ثواب ہے. اس طریقے سے ہم جاتے ہیں. اور اگر چندہ کم ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے, اتنے بچوں کو سال بھر کھلائیں گے کیسے, ان کو پڑھائیں گے کیسے, اساتذہ کی سیلری کیسے دیں گے. میں حیران ہوں, چند بچوں کو چند وقتوں کا کھانا کھلانے کے لیے ہم در بدر جاتے ہیں رسید بک لے کر, تب جا کر کے ان بچوں کو کھلا پاتے ہیں. لیکن جب ہم اجمیر مقدس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. خواجہ کا لنگر چالو ہے, ایک نہیں سینکڑوں کھا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خواجہ کسی سرمایہ دار کی چوکھٹ پر گئے ہو
کہ ذرا اتنا اناج بھیج دو، یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ اللہ والے کسی سیٹ کے دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ جواب ملے گا، سیٹ کو جو دینے والا ہے اس رب سے انہوں نے اپنی دوستی مضبوط کر لی ہے، اس لیے انہیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، ان کا مولا خود ان پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے۔ بلکہ وہ نہ کھائیں تو مولا خود ان کو کھلائے۔ میرے غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے کہ وہ نہ کھائیں تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے، مولا قسمیں دے دے کر کے پلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت ہے، اللہ کے ولیوں کی دوستی انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی دوستی کل بروز قیامت بھی کام آئے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، معاذ اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں ایک آیت قرآن، 2 آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، بلکہ 3 آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں میں سے جسے چاہیں جنتی بنا دیں، یہ پاور ہے ان کے پاس، یہ پاور ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وہ جنت جس کا وارث، اللہ فرما رہا ہے، جس کا وارث ہمارے بندوں میں سے ہم نے ان کو بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا، اب وہ جسے چاہے جنت میں لے کر کے چلے جائیں۔ اور جب تقوی کی بات آتی ہے تو غوث پاک سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کے تقوی کا کیا کہنا؟ آج ہمارے جملوں کی تاثیر دل و دماغ پر نہیں اترتی نظر آتی۔ آج ایک باپ سوئے ہوئے بیٹے کو لات مار کر کے نماز کے لیے اٹھائے تو بیٹا اٹھتا نہیں، کروٹ بدل کے سو جاتا ہے، لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ ہماری ٹھوکروں سے ہمارا بیٹا نہیں اٹھتا اور غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پر اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے پیروں کو لے کر مسجد کی طرف نہیں جاتے، اپنے پیروں کو لے کر بندگی کی طرف اور نیکیوں کی طرف نہیں جاتے۔ اور غوث پاک کی شان یہ ہے، وہ کھڑے بھی ہوتے تھے اللہ کے لیے، وہ چلتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ بیٹھتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ اٹھتے بھی تھے تو اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے ان قدموں میں تاثیر پیدا فرما دی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین کتنے بڑے متقی تھے۔ ایک شبہ والا لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے غوث پاک نے نہیں اتارا، ایک شبہ والا لقمہ، حرام تو چھوڑ دیجئے، ناجائز تو چھوڑ دیجئے، کوئی ڈاؤٹ فل لقمہ بھی غوث پاک نے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا، بلکہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اتفاقاً میری ماں ایک سیب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، جو کسی باغ کا سیب تھا، مالک باغ کی اجازت نہیں تھی، اور سیب کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو فرماتے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں نے سوچا کہ ماں سیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں کروٹ لی تو ماں کو درد محسوس ہوا، ماں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں ولادت کے بعد جب بڑے ہوئے تو عرض کرتے ماں وہ دن تجھے یاد ہے جب تیرا ہاتھ سیب کی طرف بڑھا تھا اور میں نے تیرے پیٹ میں کروٹ لے لی تھی؟ اندازہ لگائیں آپ۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھیں، لیکن یہ واقعہ در حقیقت انسانوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے اور غوث پاک کی طرف سے نصیحت کے لیے ہے کہ یاد رکھو مقامات یوں ہی نہیں ملا کرتے کہ جو ملا کھا لیا کرو، بلکہ مقامات اس اعتبار سے ملا کرتے ہیں جب تم شبہ والے لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کا مسلمان کہیں بھی چلا گیا KFC میں کھا رہا ہے،
بس گوشت مچھلی چاہیے، گوشت مرغی چاہیے، بس یہ کھانے کو چاہیے، چاہے کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کچھ بھی ہو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ میں تو کہتا ہوں الا ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان سے نو مسلم کے اندر حلال و حرام کی تمیز زیادہ ہے۔ میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری شاپ کے اندر میں نے سوچا کچھ لے لوں، ایک اسکارف پہنی ہوئی خاتون جو لگ رہا تھا کہ نیو مسلم ہے، وہ اپنے چھوٹے سے 4-5 سال کے بچے کو لے کر وہ بھی وہاں پر ڈیوٹی فری شاپ کے اندر گھوم رہی تھی۔ بچے نے ایک چاکلیٹ پر ہاتھ رکھا اور ماں سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، تو ماں نے دلا نہیں دیا۔ ماں نے اس چاکلیٹ پر پہلے دیکھا کہ اس میں کنٹینٹس کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کہیں اس کے اندر سور کی چربی وغیرہ کا تو معاملہ نہیں، خنزیر کی چربی وغیرہ کا تو معاملہ نہیں۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے اندر اس چیز کی آمیزش تھی، تو اپنے بچے کو بولتے بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا آج کا پیدائشی مسلمان ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، جس کا ملا جو ملا کھاؤ اور مزے کرو۔ کیوں یہ مزاج بنا؟ کیوں یہ سوچ بنی؟ یہ صرف اس لیے سوچ بنی کہ ہم نے اللہ کے ولیوں سے جیسی دوستی ہونی چاہیے ویسی دوستی نہیں کی۔ یہ سوشل جو ہے ویب سائٹ پر اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعوں کی دوستی کی بنیاد پر ہمارے مزاج کے اندر یہ فرق پیدا ہوا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ پاور عطا فرمایا تھا کہ جس کسی کو چاہے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیں، اللہ کی دوستی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیں۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ پاور والے نہیں ہوتے، پاور والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ دوسری آیت سنیں، جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اسے بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے ہی زمین کا وارث بھی اللہ نے اس کو بنایا جو نیک ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ زمین کے بھی وارث تھے، چاہتے اس کو زمین عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو بادشاہت عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو مقامات رفیعہ سے مالا مال فرما دیا کرتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور تنہا وہی تھا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو میرے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ میں آج تنہا میرے پیر کے ساتھ ہوں، شیخ کے ساتھ ہوں۔ ابھی اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر اس گلی سے اس گلی سے، اس جگہ سے اس جگہ سے لوگوں کا ہجوم غوث پاک کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے مرید کا معاملہ یہ رہا کہ ایک اتنی بھیڑ ہو گئی، لوگوں کو اتنا مجمع ہو گیا کہ وہ مرید لوگوں سے بچھڑ کر، غوث پاک سے بچھڑ کر 1 کلومیٹر پیچھے ہو گیا۔ اتنا رش، اتنا کراؤڈ۔ پھر غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چلتے چلتے جب اپنے دولت کدے کی طرف بڑھے، بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور پھر وہ مرید تنہا غوث پاک کے قریب رہ گیا۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے تیرے خیال میں یہ تھا کہ تو تنہا چل رہا ہے، سن لے، لوگوں کے دل کو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہے، میں جب چاہوں لوگوں کو جمع کر لوں، جب چاہوں لوگوں کو بکھیر دوں۔ یہ طاقت اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ عطا فرمائے، حدیث مبارکہ میں ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی دوستی کام نہیں آئے گی، تو میں قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ
अज़्ज़ व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज जिगरी दोस्त बाज के दुश्मन बन जाएंगे मगर अल्लाह से डरने वाले बंदे, मुत्तकीन। मुत्तकियों का मामला यह होगा कि जो उनसे दोस्ती करेगा तो कयामत में जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन मुत्तकीन दुश्मन नहीं बनेंगे, इसलिए कि मुत्तकी वो होता है जो आलिम भी हो। इसलिए कि तकवा की दौलत इल्म के बगैर हासिल होना मुश्किल है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। अब आप देखिए हदीस मुबारका में फरमाया गया, कल बरोज़ क़यामत आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। वो कहेगा कि मौला सब तो जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों दरवाजे पर रोक दिया गया? तो रब इरशाद फरमाएगा, आज तू तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा, ये देख जहन्नमियों की कतार लगी है, इसमें से जिस किसी ने दुनिया में तुझे पानी पिलाया हो, दुनिया में तेरे साथ अच्छा सुलूक किया हो, इन जहन्नमियों की कतार में अगर है तो उसका हाथ पकड़ और अपने साथ लेकर जन्नत में चला जा। तो जब एक आलिम इस तरीके से जन्नत में ले जा सकता है तो जिन पर उलमा नाज नहीं, वो औलिया नाज करते हो, उन गौसे पाक का मकाम कितना अर्फ़ व आला होगा। इसीलिए याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, ऐसों से दोस्ती न करें जिनकी दोस्ती तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाए। अल्लाह के वलियों की दोस्ती का चिराग अपने सीने में रोशन करो कि ये वो दोस्त हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जो इनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन कर ले, उनकी तालीमात पर अमल करे तो वो उसका हाथ छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाते हैं। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के उन्हीं बरगुज़ीदा बंदों में से हैं। साहिब उर्स हज़रत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों में से हैं जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब तक कि अपनी तबीयत को अल्लाह के वलियों की दोस्ती की तरफ माइल नहीं करेंगे, आपकी सोच पाकीज़ा नहीं बन सकती, आपकी आदतें पाकीज़ा नहीं बन सकती। इसलिए कि फरमाया गया, यक सात सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हे की अल्लाह के वलियों की सोहबत 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। इसलिए कि अल्लाह के वली की सोहबत की वजह से तुम्हारा दिल जिंदा हो जाएगा। बल्कि वली की शान ही हदीस शरीफ में ये बताई गई, जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। तो वो खुदा से करीब करने के लिए आते हैं, वो अल्लाह की तालीमात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से करीब करने के लिए आते हैं, वो जहन्नम से बचाने के लिए आते हैं, वो जन्नत से करीब करने के लिए आते हैं। और सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी कंदील नूरानी मेरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम इतना अरफ़ व आला है, इतना अरफ़ व आला है, इतना अरफ़ व आला है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली में राई का दाना। ये नज़र गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की थी। इसीलिए याद रखें, उनसे अगर कोई सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखे तो कहीं से भी उन्हें पुकारे, उनकी मदद शामिल हाल हो जाती है, शामिल हाल होती। बस एक वाक़या अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये एक आपको वजीफ़ा भी है, ये आपको एक अमल भी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इसे करके देखें, अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली मरतबा हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे थे। जयपुर से मुंबई के लिए आप रवाना हुए। आपके साथ हज़रत मौलाना मंसूर अली खान साहब अलैहि रहमा थे और अल्लामा निज़ामी साहब अलैहि रहमत व रिज़वा और मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमा, ये दोनों बाई कार निकले थे और ये दोनों हजरात बाई एयर निकले। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा मुंबई पहुँचे। 24 घंटे के बाद जब निज़ामी साहब वगैरह जो बाई रोड नहीं पहुँचे थे, उनके बारे में पूछा कि अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाए। लोगों ने कहा बस हुज़ूर कोई इत्तला तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आ जाने चाहिए थोड़ी देर के अंदर। गर्ज़ के वक्त काफ़ी गुजर गया, अभी तक नहीं आए थे। तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा ने उलमा को जमा किया, दुआ के लिए हाथ उठाया, ए अल्लाह इन दोनों हजरात को सलामती के साथ खैर व आफियत के साथ यहाँ पहुँचा दे। कुछ घंटे गुजरे थे, दोनों पहुँचे तो अल्लामा मंसूर अली खान अलैहि रहमा ने उनसे फरमाया,
ان سے عرض کیا کہ آپ جلدی سے پہلے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے پاس جائیں، حضرت آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے پریشان ہے کہ ابھی تک آپ کیوں نہیں پہنچے۔ یہ دونوں پہنچے جیسے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے پاس، تو حضرت نے فرمایا سفر کیسا گزرا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ایک پہاڑ سے ہماری کار ٹکرا گئی تھی، قریب تھا کہ پلٹ جاتی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ وقت کون سا تھا، جو وقت انہوں نے بتایا وہ وقت حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے جب دعا کی تھی وہی وقت تھا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے جیب سے 11 روپے نکالے، مولانا منصور علی خان صاحب کو دیا اور فرمایا شیرنی لے کر کے آؤ، میں اپنے غوث کے نام کی فاتحہ دے دوں، اس لیے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ دونوں خیریت سے آ جائیں تو میں غوث پاک کی فاتحہ کروں گا۔ بلکہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور یہ اس لیے فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ اس لیے فرماتے ہیں جب تعلق مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ عید کے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں رمضان میں افطار کے وقت ایسے دعا ایک دم بالکل دل جمعی کے ساتھ۔ بھئی معاملہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہو اور افطار کے وقت جس کسی کو دیکھو ایک دم بالکل دعا مانگنے میں لگا ہوا، ایسا مانگ رہا ہے جیسے ابھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسا کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو رب نے فرمایا تھا اس پر اس نے صحیح معنوں میں عمل کیا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں سے وہ بچا رہا، تو ضمیر اندر سے کہتا ہے مانگ جو مانگے گا تیرا مولا تجھے عطا کرے گا۔ تو ایک روزہ رکھنے والا افطار کے وقت اتنے یقین سے جب دعا مانگتا ہے اس لیے کہ اس نے اعمال صحیح طور پر انجام دیے، تو جس غوث پاک کا معاملہ یہ ہو کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے ہو، تو غوث پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ تعلق کی مضبوطی کی بنیاد پر، عمل کی پختگی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر صحیح معنوں میں ہم غوث پاک کے مرید ہو گئے تو یہاں سے لے کر جنت تک کا کوئی ٹینشن نہیں۔ مریدی فرمایا ہے انہوں نے، مریدی فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ یہ کیوں فرمایا غوث پاک نے؟ مرید کا لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید اسے کہتے ہیں جو پیر کے رنگ میں رنگ جائے۔ ایک ہے بیعت برکت، ایک ہے بیعت ارادت۔ آج جو سلسلہ پیری مریدی کا چلتا ہے وہ زیادہ تر بیعت برکت کا ہے کہ سلسلے سے وابستہ ہو جائیں گے، بزرگوں کی طرف سے برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، سلسلے کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ لیکن ایک ہے بیعت ارادت، اور بیعت ارادت میں اگر کوئی شامل ہو جائے اور یہ بیعت اگر کوئی کر لے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مشرق میں ہوگا اور پریشان ہوگا تو مغرب سے میرے غوث پاک اس کی مدد فرما دیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دوستی کا معیار اپنے دل و دماغ کے اندر سیٹ کر لو، اور وہ یہ ہے کہ رحمان کے دوست سے دوستی کرو، شیطان کے دوست سے دوستی مت کرو۔ آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، شیطان کے دوستوں کی دوستی بے قرار کر دے گی اور رحمان کے دوست کی دوستی سکون کی دولت عطا کر دے گی۔ جس کسی کو آپ دیکھ لیں، اتنے سے جملے کے اندر پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ شیطان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، گندگی سے دوستی کرتے ہیں، گناہوں سے دوستی کرتے ہیں، وہ کبھی پرسکون نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اطمینان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و توفیل ہم سب کو سیدنا الشیخ غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔